السلام علیکم۔ چینل کا نام ہے زبان خلق۔ جو پروگرام میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے اس کا نام ہے دی بنانا ریپبلک، اور میرا نام ہے خالد خان۔ میں نجیب الطرفین پشتون ہوں۔ ظاہر ہے کہ میری جو اردو ہوگی وہ اس طرح نہیں ہوگی، لیکن مجبوری میری بن رہی ہے کہ میں ان پاکستانیوں سے بات کروں جو میری زبان پشتو کو نہیں سمجھتے۔ خیبر پختونخوا اور خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے جو ہر روز ایک نئی سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے، اور جو انسینٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہماری سٹیکس ہے پالیسی سازوں سے، ریاست سے اور عام پاکستانیوں سے، اس کو شریک کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ پشتونوں اور بلوچوں کا جو کیس ہے وہ انپریزنٹڈ ہے، وہ انہرڈ ہے، ہمیں اس طرح سے آڈینس نہیں دی گئی ہے، ہماری سینسٹیوٹیز کو سمجھا نہیں گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ ریاست اس طرح نہیں چاہتی، اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں چاہتی، سیکیورٹی کے ادارے اس طرح نہیں چاہتے، یا پاکستان کے انٹیلیجنسیا اس طرح سے نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کہ جیوگرافیکل اور لینگویج کا جو بیریئر، یعنی کئی ایسی چیزیں آتی ہے کہ ایسی سینسیبلٹیز ہوتی ہے کہ جب تک آپ سن آف دا سائل نہ ہو، جب تک آپ اس خاص ریجن سے نہ ہو، آپ ان سینسیبلٹیز کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ میرا ریاست یا دیگر پاکستانی انٹیلیجنسیا یا میڈیا کے ساتھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن گیپ ہے، بجائے یہ کہ ہم نگیٹیوٹی میں جائیں اور شکایت کریں، کیوں نہ ہمیں کوشش کرے کہ اس کمیونیکیشن گیپ کو پازیٹیولی فل کرے۔ سو دیز آر دا انٹینشنس کہ میں آپ سے بات کروں۔ دوسری بات جو میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، میری شخصی رائے ہے۔ دیکھیں، ایک تو جو ہماری ریاست اور ہماری جو پالیسی ساز ادارے ہیں، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی آئیز اینڈ ایئرز، ان کی آنکھیں اور ان کے کان انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے۔ پھر اوورال جو میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہے اس کی تجزیے کیے جاتے ہیں، اور پھر ہر سبجیکٹ پہ اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان کے پاس ایسے دانشور ہوتے ہیں، ایسے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کے اپنا انالیسس دیتے ہیں اور جس کی بنیاد پر پالیسیز بنتی ہے۔ میں ذاتی طور پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایسے تمام دانشوروں کو دانشور نہیں کہتا، میں ان کو دانشخور کہتا ہوں۔ ان کو جو اللہ نے دانش دی ہے اس مٹی اور اس کی وطن اور لوگوں کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں ہم انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو سائنٹیفک بہادری کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر پالیسی سازوں کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ہماری سائیکالوجی یہ بنی ہے کہ جو اگلا جو ہمیں سن رہا ہے وہ سننا کیا چاہ رہے ہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں، اور یہ ہماری انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، ہماری مس انفارمیشن کے اوپر وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ اب آتا ہوں میں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ کم و بیش باجوڑ میں ایک رسمی آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور باجوڑ کے مقامی عمائدین دہشت گردوں کے ساتھ ان کے جو امن مذاکرات چل رہے تھے وہ بغیر نتیجہ کے ختم ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس میں بڑی مایوسی کا اظہار بھی کیا جرگہ نے، اور ساتھ میں جرگہ اور عمائدین نے، علاقہ عمائدین نے عوام کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگر کسی نے بھی دہشت گردوں کی معاونت کی، تعاون، سپورٹ فراہم کیا، تو ان کے خلاف جو ہمارے قومی دساتیر ہوتے ہیں، جو ہمارے روایات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مامون تحصیل کا علاقہ جہاں پہ آپریشن ہونے جا رہے ہیں، جہاں پہ شروع ہو چکا ہے، وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کیا، لیکن نقل مکانی کا یہ مطلب نہیں کہ 100% گھر ویکیٹ ہو رہے ہیں۔ ہر گھر میں 2-3 لوگ گھر کے رکھوالی کے لیے موجود ہے، لیکن بچے، بوڑھی خواتین جو ہے نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی پروونشل گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی آئی ڈی پی اسکیم یا رہنمائی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں کیا ہے۔ چند این جی اوز ہے جس کو میں خصوصاً سراہوں گا، اسپیشلی الخدمت فاؤنڈیشن، اور اس طرح کچھ قوم کی سطح پہ لوگ ہیں جو ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ ضلع خیبر میں
جو اس سے قبل خیبر ہمارے جو ایجنسی ہوا کرتی تھی پاٹا، وہاں بھی آپریشن کے امکانات بہت زیادہ ہے، کیونکہ متعدد جڑپیں ہو رہی ہے۔ اب میں آئینہ نہیں دکھا رہا ہوں، میں شرمندہ کر رہا ہوں، لیکن میں ماضی کی طرف ضرور جانا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ریجن ہے، ہمارا جو منطقہ ہے، اس کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ انٹرنیشنل استعماری قوت ہے، اگر وہ امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے، تو ان کے مفادات کا یہ مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے پاکستان بنا ہے، دہشت گردی کا ایک سلسلہ جاری، اور پھر خصوصاً روس کے آنے کے بعد، جب روس افغانستان میں اس نے دراندازی کی تھی، یعنی بارڈر کراس کر کے دراندازی تو نہیں، باقاعدہ قبضہ کیا تھا، تو اس دن سے شروع ہے۔ اچھا، ہماری کچھ نفسیاتی اور نظریاتی مجبوری ابھی تھی کہ ہم نے روس کو نہیں گرم پانی تک جانا ہے، ہماری مسکنسیپشن تھی۔ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے جانا تھا، تو ہم نے ایک جہادی ماحول کریٹ کر کے سارا کچھ، تو جنگ تو جیتا، روس کو تو شکست دی، لیکن ہمیں کس کس محاذ پہ شکست ہوئی؟ ہماری زبان، ہماری ثقافت، ڈرگ کلچر، کلاشن کوپ کلچر، ہم نے کیا کویا، کیا پایا، لیکن اس پہ بات نہیں کرتے۔ امریکن آئے، پھر ہم ایک نہج پہ چل پڑے۔ اب ہم اپنا جغرافیہ چینج کرنے سے رہی، جب تک دنیا قائم ہے، پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ، یہ ہمارا جغرافیہ ہوگا۔ اب ہم نے اس کو ری وزٹ کرنا ہے، ہم نے بین الاقوامی تعلقات کو، مفادات کو ایک الگ نظر سے دیکھنا ہوگا۔ لیکن اب میں آتا ہوں امن عامہ کی طرف۔ کتنی آپریشنز آپ کریں گے خیبر پختونخوا میں؟ کتنی نقل مکانی ہوں گی؟ کتنے عام عوام متاثر ہوں گے؟ کتنی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے افسر اور جوان شہادت دیں گے؟ لاکھوں میں تو بات پہنچ چکی ہے۔ دیکھیے، زہر جتنی مقدار میں دیا جاتا ہے، تریاک اس سے دگنا تگنا مقدار میں چاہیے۔ جتنی دیر آپ رگوں میں زہر بھرتے ہیں، اس سے دگنا تگنا آپ کو وقت چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اکانومی کو بحال کرنا ہے، آپ نے امن کو بحال کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو روزگار دینی ہے، آپ نے مہنگائی ختم کرنی ہے، صحت، تعلیم، پھر آپ نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو، یعنی آپ نے فنون لطیفہ کو فروغ دینا ہے، آپ نے نصاب تعلیم کو جدید سائنسی مہذب بنانا ہے، آپ نے طبقاتی تعلیم کو ختم کر کے ایک جیسا تعلیمی نظام دینا ہے، آپ نے مدارس کے حوالے سے وسیع تر جو ہے اصلاحات کرنی ہے، آپ نے وہاں جدید سائنسی مضامین انٹروڈیوس کرانے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن لازم کروانی ہے، تاکہ مدرسوں سے فارغ ہونے والے بچے بے روزگار نہ رہیں۔ کتنی مساجد ہوں گی؟ کہاں تک ان کی کفت ہوگی؟ 12-13 سو میں ان کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو جب آپ وہ تمام اقدامات کریں گے، جب آپ ریورس کریں گے، جو سوسائٹی کو آپ نے ڈی پولیٹیسائز کیا تھا، آپ اس کو پولیٹیسائز کریں گے۔ جو آپ نے ڈی جنریشن کی تھی اداروں کی، آپ اس کو دوبارہ بحال کریں گے۔ تو جب تک آپ ریوائو نہیں کریں گے اپنے اقدار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے تعلیمی نظام کو، اپنے انصاف کے نظام کو، اپنے سرکاری دفاتر کو، محکموں کو، کرپشن کو نہیں روکیں گے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہوگا، عام پاکستانی باعزت ہوگا، تب تک آپ دہشت گردی کے اس مسئلے سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ نے، یہ ملٹی پیسڈ ہے دہشت گردی، آپ نے گولی نہیں چلانی ہے، آپ نے گولی اور بندوق کے ساتھ ساتھ یہ ساری ریفارمز کرنی ہی کرنے ہوں گے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، اور مجھے شک نہیں ہے آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ کو شاید سمجھ نہیں ہے، تو آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ جب تک قوم، سیکیورٹی ادارے، اسٹیبلشمنٹ، ریاست، عام عوام، انٹیلیجنسیا ایک پیش پہ نہیں کھڑے ہوتے، ایک پیش پہ نہیں آتے، دہشت گردی کی اس اپریت سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ کاسمیٹک سرجریز اور کاسمیٹک ٹریٹمنٹس بہت ہو گئی ہیں۔ خدا را ریاستی اداروں سے، انٹیلیجنسیا سے، میڈیا سے گزارش ہے، سٹیک ہولڈرز کو، سچے لوگوں کو بٹھائیے، ڈائلاگ کیجیے گا، بات کیجیے گا، تیسس اور سینتھسس ڈیولپ کیجیے گا، کنکلوژن ڈرا کیجیے گا، اور ایسی پالیسیز وضع کیجیے گا جو ان لوگوں اور مٹی اور پاکستان کی مفاد میں ہوں۔ میری باتیں اگر آپ کو، میری باڈی لینگویج، میری باتیں اگر آپ کو ایک محب وطن کی لگی ہے، اگر درست لگی ہے، اس مٹی اور لوگوں کے فائدے میں ہے، اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا،
دوستوں کو بھی کہیے گا، اپنے مشورے بھی ضرور دیجیے گا، اور میری ہمت بندھائیے، تاکہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ آگے چل کے اسی طرح تلخ باتیں میں کروں دے گی، یا ہمارے ملک میں جھوٹ بولا جاتا ہے، یا ہمارے ملک میں سچ بولا جاتا ہے، کبھی ٹوٹل سچ، کبھی ٹوٹل جھوٹ، کبھی آدھا سچ، کبھی آدھا جھوٹ۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بلیک اینڈ وائٹ، اس سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک گرے ایریا ہے، میں اس گرے ایریا پہ بات کروں گا۔ سچ اور جھوٹ کے بیچ بھی ایک حقیقت ایگزسٹ کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔